Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. تو ہمارے ساتھ مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں جی. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمس بھائی کیسے مزاج ہے؟ آپ کے سامنے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوں. آج تو ہماری اسٹریم میں کاشو بھائی بھی آئے ہوئے ہیں جی. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. آج ہمارے یہاں ماشاءاللہ ختم نبوت کے مجاہدین آئے ہوئے ہیں، تو میں ذرا مصروف بھی تھا، لیکن میں نے کہا ہم بھی تھوڑی سی شمولیت اختیار کر لیتے ہیں. وہ جو آپ نے مجھے کلپ بھیجا تھا جی ہاں جی. تو میں نے تو پوری اسٹریم شروع سے سنی، تو وہ بار اچھا جی. بار اس مولوی صاحب سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اور وہ اس مولوی صاحب سے کہہ رہا ہے کہ بعد اس مولوی صاحب نے کہیں یہ بات پڑھی تھی نا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم عذر پیش نہ کرو، تم ایمان کے بعد مرتد ہو چکے ہو. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی ایک آیت ہے. تو وہ کہہ رہے کہ اس میں جی فرمائیں. نہیں ٹھیک ہے بتائیے آپ. میں نے کہا ابھی ہم نے وہ کلپ چلایا ہاں نہیں ہے، چھوٹا سا وہ بھی چلانا ہے. اچھا وہ بعد میں چلانا ہے، تو اس کے یہ خیر یہ اس کلپ میں نہیں ہے. تو جی یہ جی. ان سے پوچھ رہے کہ قد کفرتم بعد ایمانکم میں آپ مجھے مرزائیوں کا نام بتا دو، کسی بھی تفسیر سے دکھا دو کہ اس میں کسی یہ مرزائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو بابا اصول یہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. اعتبار جو ہوتا ہے وہ لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، اور لفظ کا عموم تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہر وہ شخص جو ایمان کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کے اوپر یہ آیت فٹ بیٹھتی ہے. مفسرین حضرات کبھی کبھی ایک آیت کے شان نزول کو کئی مواقع کے اوپر بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اس قسم کے واقعے میں نازل ہوئی ہے. لیکن مجھے حیرت ہے جری اللہ پر کہ وہ یہ کہہ رہے کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اس میں مجھے مرزا قادیانی کا نام بتا دو. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اما یاتینکم رسل منکم میں بھی مرزا قادیانی کا نام بتا دو نا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں بھی مرزا قادیانی کا نام بتا دو نا. پھر آپ بھی بتا دیں. ہم تو آپ سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ بابا اجراء نبوت کے مسئلے کو چھوڑو، وفات اور حیات کے مسئلے کو چھوڑو، مرزا قادیانی کے معیار نبوت پہ بات کرو. کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ ورنہ پھر ان کو بھی چاہیے کہ دکھا دیں. پھر اس کو چھوڑا. شمس بھائی تعجب کی بات ہے، محمد الرسول اللہ، یہ لفظ محمد جو یہ خاص ہے، یہ معرفہ ہے، یہ شخص معین کا نام ہے، یہ علم ہے. لیکن یہاں وہ کہتا ہے کہ اس آیت میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی. کس نے کہا اس آیت میں مرزا قادیانی کا نام محمد رکھا ہے؟ خود کہتا ہے کہ اگر قرآن کریم میں میرا نام مسیح نہیں رکھا گیا تو میں جھوٹا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنا جب مسئلہ پیش آتا ہے نا تو وہاں ان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، جب ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ان کا معیار کچھ اور بن جاتا ہے. رہی یہ بات کہ مرزا قادیانی نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ میرا مقام نبوت سے بڑھ کر ہے. بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ تو ہم جو بھی دلیل پیش کریں گے آپ تعویل کریں گے کہ جی مرزا قادیانی اور محمد الرسول اللہ یہ ایک ہے. تو پہلے آپ اس کے ایک ہونے کو تو ثابت کریں نا. من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ. آپ پہلے ایک ہونا تو ثابت کریں. جب آپ ایک ہونا ثابت کریں گے تو پھر اس کے بعد یہ کہیں گے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اجراء نبوت اگر ثابت ہو جائے تو پھر دوسرا مرحلہ کیا ہوگا کہ اب مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے نعوذ باللہ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان میں اجراء وزرائے اعظم ہے، پاکستان میں وزیر اعظم تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اب کیا ہر پاکستانی اٹھ کر کہے گا کہ میں وزیر اعظم ہوں، یا اس کا کوئی معیار بھی ہوگا؟ یہ معیار نبوت کے اوپر کبھی بھی بات نہیں کریں گے. ان کو زیادہ اگر وہ لگی رہتی ہے تو اس بات کی ہوتی ہے کہ ختم نبوت پہ بات کرو، اجراء نبوت پہ بات کرو، حیات و وفات کے مسئلے پر بات کرو. پھر انہوں نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی کے 85 کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ میرا مقام
اس سے بڑھ کر ہے، اور کسی مرزائی لٹریچر میں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی. یہ وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہم عبید اللہ لطیف صاحب پر چھوڑتے ہیں. جزاک اللہ. اچھا جی علامہ صاحب میں جی اگر نام کی ہی بات آئے تو قرآن کریم میں وہ آیت نازل ہوئی تھی یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، تو یہ تو نازل تو ہوئی تھی کہ اے آدم اپنی بیوی کے ساتھ سکونت اختیار کر، تو یہ اپنی بہن کے ساتھ کیوں سو رہا تھا؟ نام تو وہاں بھی نہیں تھا، اور کام بھی الٹا ہے، لفظ زوجہ کا ہے، بیوی کا ہے، اور یہ بہن کے ساتھ سو گیا تھا. اس کو وہاں پہ کیوں غلطی لگی تھی اگر نام ایک ہی بات آئے تو؟ اجتہادی غلطی ہوگی سیدھے تو. وہ تو کئی جگہ پہ ہوئی ہے. نہ بابا، یہ اجتہادی غلطی ہے نہیں ہے، یہ روحانی باتیں ہیں. یہ روحانی باتیں یہ ہمیں سمجھ میں آئے گی نہیں. اچھا جی علامہ صاحب میں ذرا وہ چھوٹا سا کلپ چلانا چاہ رہا ہوں، اگر اجازت دے دیں تو. نہیں انہیں بڑی وڈی ایک بات کی تھی، اس کا جواب دینا ہے انشاءاللہ. جڑا اپنا کاغذی شعر ہے نا قادیاں دا، اچھا کٹا تحقیق والا، انہیں ایک بڑی وڈی گل کی اپنی سٹریم دے اندر، انشاءاللہ وہ بھی جواب دینا ہے. صاحب اج جٹ صاحب اج انہوں بریلوی کرنا اسی کٹا تحقیق والے نو. اچھا ہاں جی، انہیں بڑا وڈا چیلنج کیتا. انہیں کہا جی مرزا صاحب دیاں 84 کتاباں چوں، تذکرہ چوں، مجموعہ اشتہارات چوں، انہاں ساریاں چیزاں جو آ چیز دکھا دیو تے میں بریلوی ہو جاں گا. تے اج اسی انہوں بریلوی کرنا ہے. یہ حساب لا لیا جی. واہ جی واہ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ عبید اللہ بھائی اج مرزا ਦੇ 3 ਉਸਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਣੇ ਨੇ. ہاں جی سمجھ لو. اچھا کاشف بھائی اور عبید اللہ بھائی مجھے یہ بتائیں وہ ابھی تک سچا انشاءاللہ اللہ کر کرے شمس بھائی آ گئے نے. جی شمس الدین بھائی. عبید اللہ بھائی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور آپ نے اچھا کیا اس کی تفصیل سمجھا دی. میرے پاس ابھی میرے ہاتھ میں موجود ہے تذکرہ، تو میں نے جیسے کہا میں نے بھی کچھ حوالہ جات نکالے ہوئے تھے. چلے میں اب وہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس ہو تو ذرا تذکرہ نکال کے بتائیے. یہ جو نیچے اس نے ترجمہ کیا ہے کہ چونکہ موضوع یہ چل رہا ہے کہ یہ کٹا تحقیق جری اللہ کا کہنا یہ تھا کہ مرزا قادیانی نے یہ کہیں اپنی کتابوں میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ اس کا مقام نبوت سے بڑھ کر رہا ہے. اس تناظر میں ہم عبید اللہ بھائی تذکرہ کا صفحہ نکالیں 594 594 نمبر صفحہ اب نکال. یہ میں نے اس لیے نکلوایا ہے عبید اللہ بھائی کہ وہی جو بات پہلے آپ نے کی ہے، مگر یہ کب کا ہے یہ نہ کہیں کہ جی یہ بہت پرانا تھا. یہ 12 مارچ 1907 کا ہے، 12 مارچ 1907 کا. اس کا نیچے جو ترجمہ لکھا ہے عبید اللہ بھائی یہ ذرا آپ پڑھ کے سنا دیجئے دوستوں کو. یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافیوکا الیہ انت منی و انا منکا ظہورکا ظہوری انت الذی تارا الیہ روحہ انی انا اللہ ذو الجود والعطاء انذر الرحمہ علی من اثام. لکھا جی اے عیسیٰ میں تجھے تیری طبعی موت سے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے، تیرا ظہور میرا ظہور ہے. جی عبید اللہ بھائی، جس کے روح نے میری طرف عبید اللہ بھائی تیرا بس ظہور میرا ظہور ہے. اب بتائیے یہ کیا ہے؟ دعویٰ الوہیت، سیدھا دعویٰ الوہیت ہے. اور کیا ہے؟ اب یہ بتائیے یہ مقام نبوت سے بڑھ کے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اتنا پروگرام کر لیا، ہم نے یہ تو سوچا نہیں کہ جس سے جو ہمارا مخاطب ہے وہ کون ہے، مرزائی ہے. تو ان کے لیے مرزا کا مقام نبوت تو سب سے بڑھ کر ہی ہونا ہے. ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اتنی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے مرزائی تعویلات کر لیتے ہیں جیسے. بہت کچھ کیا کہتا ہے؟ تو کرتے ہیں تعویلات کے. تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، یعنی نعوذ باللہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اور تیرا ظہور میرا ظہور ہے. تو پھر آگے اس نے کہہ دیا کہ میرا ظہور بالکل اسی طرح جسے اللہ کا ظہور ہے. ابھی بھی یہ جری اللہ اگر توبہ استغفار نہ کرے، مرزا قادیانی پہ 4 حرف نہ بھیجے، مگر بات وہی آ جاتی ہے پھر جن لوگوں کو باہر کے ویزے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا ان کو کچھ نظر نہیں آتا. یہ خدا کا بیٹا بھی تو بنا نا. ہاں جی وہ بھی تو ہے نا، انتا منی بمنزلہ اولادی، اس طرح کا اس کو ایک الہام ہی ہوا ہے نا. انہیں کوئی کم چھڑیا نہیں ہے سر. انہیں کیا میں جڑا بھی کم کراں گا پورا ہی کراں گا. یہ سب کو صرف بندے کا پتر نہیں تھی. اچھا وہ بھی عباد اللہ لطیف بھائی نے اس کا الہام بتا دیا ہوگا نا. میں نے کچھ میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی میں ہوں. وہ نہیں بتایا ابھی انہوں نے.
नहीं नहीं, मतलब वो वो तो खैर इसलिए नहीं नबूवत बताया तो कि उसकी ये तवील करेंगे जी, वो कशफ था, वो ख्वाब था। मैंने तो हकीकत में मबनी बात कर ली कि जिल्ली हाँ, विरोधी हाँ। तौर पर उसने खुदा होने का दावा किया है। अब इससे इनकार करें, कैसे करते हैं? जिल्ली विरोधी तौर पर नबी होने का दावा किया तो इन्होंने मान लिया। अब जिल्ली विरोधी तौर पर खुदा क्यों नहीं मानते? दावा नबूवत से बड़ा है दावा अलूहियत, वो भी जिल्ली विरोधी है, वो भी जिल्ली विरोधी है, ताकि कोई डाउट ना रहे। नहीं, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी मदद तदबीक की है दोनों चीजों में, लेकिन अगर इतना वाहियात किस्म का तूने ख्वाब देख ही लिया है शैतानी, तो तू बयान ही ना करना। अबैदुल्लाह भाई, जी जी, ये जरा सफा निकाले तज़किरा का 516, लो जनाब 516। 15 मार्च 1906। मैं क्या तेरे तुसी कह रहे थे ना भाई ने ही, मैं क्या वही दिखा दी इन्होंने। जी 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 जी, अंत मिन्नी बिमंजिलति बरूदी वादल्लाह इन्ना वादल्लाह ला युबतिल। यही जो इल्हाम मैंने दिखाया ना, अंत मिन्नी बिमंजिलति बरूदी वाला बताया, ये देखें वही 15 मार्च 1906 में यही मौजूद है। इसका नीचे तर्जुमा पढ़ के सुनाए। जी, तर्जुमा नीचे क्या लिखा हुआ है कि यानी खुदा इन 5 दर्जनों को लाने से अपना चेहरा जाहिर करेगा और अपने वजूद को दिखला देगा, और तुम मुझसे ऐसा है जैसा कि मैं ही जाहिर हो गया, यानी तेरा ज़हूर बईन ही मेरा ज़हूर होगा, तेरा ज़हूर बईन ही मेरा ज़हूर होगा। जी हाँ, ये सीधा सीधा दावा अलूहियत है, और पीछे क्या कसर रह गई? अच्छा अबैदुल्लाह भाई, जरा जरी को ये बताइए, दावा अलूहियत जो है ये बड़ा है या मुकाम नबूवत बड़ा है? शायद इसके नजदीक भाई मकाम नबूवत बड़ा हो। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। नजदीक फतह के मानी मौत है, जिनके नजदीक फतह के मानी मौत है, उनके नजदीक हो सकता है कि मकाम नबूवत दावा बड़ा हो। ये जो इमरान भाई, ये जो अब हमने वाला पेश किया है 15 सफा नंबर 516 तज़किरा के अंदर 15 मार्च 1906 वाला इश्तिहार, इसमें तो उसने वाज़ह कह दिया ना, और तू मुझसे ऐसा है जैसे मैं ही जाहिर हो गया। यानी अब तो कोई दो ही बाकी नहीं है। जिस तरह बशीरा में हमें कहता है ना कि नबी सल्लम में और मिर्जा कादियानी में कोई दो ही बाकी नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब ये भी कह रहा है कि किसी किस्म की कोई ऐसी नहीं है, मैं ही जाहिर हो गया, यानी तेरा ज़हूर भी आईने ही मेरा ज़हूर है, यानी बिल्कुल भी आईने का कोई फर्क ही नहीं है। अच्छा, और दसो जी क्या ख्याल है, मुंडा होएगा बरेलवी के नहीं होएगा?